السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا مسئلہ بہت ہی اہم ہے اور جو نمازی حضرات ہیں ان کو تو بالکل یہ مسئلہ جاننا چاہیے۔ ان کے مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں ایسے وقت میں داخل ہوا ہے کہ پہلی صف پوری ہو گئی ہے اور دوسری صف میں کوئی آدمی نہیں ہے، اب یہ بندہ آ گیا تو اب یہ دوسری صف میں اکیلے نماز پڑھے گا یا آگے والے صف سے ایک آدمی کو کھینچ لے گا، یا پھر یہ بندہ انتظار کرے گا کہ کوئی دوسرا صف سے آئے تو ہم دوسری صف بنا کے اس کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اکیلے شخص کو پیچھے صف بنا کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو اس سوال کا، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر پہلی صف پوری ہو گئی ہے، اب کوئی شخص مسجد میں داخل ہوا تو اب اگر وہ دوسری صف بنا رہا ہے اور اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے تو کیا وہ اکیلے نماز پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے سب سے پہلے کہ اگلی والی صف میں کوئی گنجائش ہے آپ کے کھڑے ہونے کی۔ اگر آپ کو کچھ گنجائش معلوم ہوتی ہے، کیونکہ بعض اوقات لوگ بہت پھیل کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اگر آپ کو کچھ گنجائش معلوم ہوتی ہے تو آپ اس اگلی صف میں داخل ہو جائیں اور اگلی صف کو پر کر لیں۔ اور اگر یہ صورت نہیں بن رہی ہے کہ اگلی صف میں بالکل گنجائش نہیں ہے تو اب آپ انتظار کر لیں کہ رکوع تک ہو سکتا ہے کوئی اور مصلی آ جائے، کوئی اور نمازی آ جائے تو اس کو ساتھ میں لے کر آپ دوسری صف بنا کے پیچھے امام کی نماز پڑھ لیں۔ اور اگر یہ بھی امید نہیں ہے کہ کوئی رکوع تک بھی امام کے نہیں آ رہا ہے تو آپ یہ کام کریں کہ کسی جانکار آدمی کو، جس کو اس مسئلے کا پتہ ہو کہ اگر پیچھے آدمی ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی آدمی نہیں ہے تو وہ آگے والے آدمی سے ایک آدمی کو کھینچ کر اپنے ساتھ کھڑے ہو کر سب بنا سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو رکوع تک آنے کی بھی کسی کو امید نظر نہیں آ رہی ہے، امام صاحب رکوع میں جانے والے ہیں، کوئی شخص نہیں آ رہا، آپ سوچ رہے ہیں کہ اگر میں اور زیادہ انتظار کروں گا تو میرا رکوع چلا جائے گا، تو آپ اگلی صف سے ایک آدمی کو کھینچ لے جس کو اس مسئلے کا علم ہو، اس کو کھینچ کر اپنے ساتھ کر لے اور اپنے ساتھ کر کے اس کے ساتھ نماز ادا کر لے۔ اور اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ اگر میں اگلی صف سے کسی آدمی کو کھینچ کر اپنے ساتھ ملاؤں گا تو وہ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے مجھ سے جھگڑ پڑے گا، جیسا کہ بہت سارے فتاووں میں اس سے منع کیا گیا ہے، چونکہ آج کل اکثریت جو ہے وہ مسئلے کی نہیں جانتی ہے، اور جب مسئلہ نہیں جانتی ہیں تو اگر آپ ان کے ساتھ یہ کام کریں گے تو سمجھیں گے کہ آپ ان کو نماز سے بھگا رہے ہیں، تو پھر وہ آپ کا گریبان بھی پکڑ سکتے ہیں۔ اس لیے بعض فتاووں میں لکھا ہے کہ اگلی صف سے کسی آدمی کو نہ کھینچے اور ویسے ہی تنہا اکیلے پیچھے نماز پڑھ لے، تو ویسے بھی نماز اس کی ادا ہو جائے گی۔ تو اگر صف میں، پہلی صف میں گنجائش ہے، پہلی صف میں اگر گنجائش ہے، اس کے باوجود بھی انسان دوسری صف میں اکیلے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے تو پھر اس کی نماز مکروہ ہوگی۔ لیکن اگر پہلی صف میں گنجائش نہیں ہے، بالکل اپنی پہلی صف بالکل پر ہو چکی ہے، تو اب وہ پیچھے بھی نماز پڑھ سکتا ہے اور اس کی نماز میں کوئی کراہت نہیں ہوگی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر پہلی صف پوری ہو گئی ہے اور دوسری صف میں کوئی آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اگر بھائی اس کی مجبوری ہے، وہ کیا کرے، کوئی آدمی ابھی آ بھی نہیں رہا ہے، انتظار کر رہا ہے اور آگے سے کھینچتا ہے، اس میں بھی خطرہ ہے، تو اب یہ مجبوری ہے، مجبوری میں اس کو اکیلے نماز پڑھنا بالکل جائز ہے۔ چنانچہ بہت سارے فتاووں میں یہ باتیں لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص آنے کی امید نہ ہو یا اگلی صف سے کسی کو کھینچنے میں فتنے کا اندیشہ ہو تو وہ شخص خود ہی اکیلے نماز پڑھ لے، اگر پہلی صف میں بھی گنجائش نہ ہو تو پیچھے اکیلے نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی اور نماز مکروہ بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ مسئلہ بہت ضروری تھا، جو نمازی حضرات ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ پیش آتا ہے، تو ان کو یہ مسئلہ ضرور جاننا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ نمازیوں تک اس مسئلہ کو پہنچانا چاہیے تاکہ انہیں مسئلہ یہ معلوم ہو جائے کہ ہمیں کس طریقے سے صفیں بنانی ہے اور کیسے ہمیں کیا کرنا ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔